مولانا عبدالرحمن یعقوب باوا رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ ختم نبوت کے عظیم خادم۔ تحریک ختم نبوت کا ایک عظیم باب اختتام کو پہنچ گیا۔ 16 جون 2026 کو تحریک ختم نبوت کے نامور رہنما، عالمی مبلغ، محقق اور ختم نبوت اکیڈمی لندن سے وابستہ بزرگ دینی شخصیت الحاج حضرت مولانا عبدالرحمن یعقوب باوا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی وفات صرف ایک شخصیت کی جدائی نہیں بلکہ ایک ایسے عہد کا اختتام ہے جس نے نصف صدی سے زائد عرصے تک عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ، قادیانیت کے رد، علمی تحقیق، دعوتی جدوجہد اور امت مسلمہ کی فکری رہنمائی کے میدان میں نمایاں خدمات انجام دی۔ مولانا عبدالرحمن باوا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا اصل عنوان عقیدہ ختم نبوت تھا۔ نوجوانی ہی میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اس عظیم مشن کی تڑپ پیدا فرما دی تھی۔ تقریباً 18 یا 19 سال کی عمر میں انہوں نے اردو زبان کا ایک رسالہ البشریٰ دیکھا۔ جب انہوں نے ایک عالم دین سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہیں بتایا گیا کہ یہ قادیانی لٹریچر ہے اور قادیانیوں کے عقائد اسلامی عقائد سے مختلف ہیں۔ اسی واقعے نے ان کے دل میں تحقیق، بیداری اور دینی غیرت کی وہ چنگاری روشن کی جو بعد میں عمر بھر کے مشن میں تبدیل ہو گئی۔ تقریباً 1961 کے آس پاس انہوں نے ختم نبوت کے کام میں باقاعدہ دلچسپی لینا شروع کیا۔ اس وقت وہ نوجوان تھے مگر دل میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا جذبہ بہت مضبوط تھا۔ پھر یہی جذبہ ان کی پوری زندگی کا راستہ بن گیا۔ انہوں نے مشرقی پاکستان میں بھی ختم نبوت کے کام میں حصہ لیا، برما میں قیام کے دوران بھی دینی شعور سے وابستہ رہے اور بعد ازاں کراچی منتقل ہونے کے بعد اس مشن کو مزید منظم انداز میں جاری رکھا۔ کراچی میں مولانا عبدالرحمن باوا صاحب رحمۃ اللہ علیہ 7 روزہ ختم نبوت سے وابستہ رہے اور بطور ایڈیٹر و پبلشر اس پلیٹ فارم کے ذریعے قادیانیت کے رد، مسلمانوں کی فکری رہنمائی اور عقیدہ ختم نبوت کی اشاعت کے لیے کام کرتے رہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب تحریر، رسائل اور علمی لٹریچر دعوت و اصلاح کے سب سے مؤثر ذرائع میں شمار ہوتے تھے اور مولانا باوا صاحب نے اس میدان میں پوری سنجیدگی کے ساتھ خدمات انجام دیں۔ 1984 عیسوی میں جب قادیانی جماعت کے سربراہ مرزا طاہر احمد برطانیہ منتقل ہوئے تو برطانیہ کے مسلمانوں نے مولانا عبدالرحمن باوا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دعوت دی۔ چنانچہ وہ برطانیہ تشریف لے گئے اور پھر لندن کو اپنی دعوتی اور علمی جدوجہد کا مرکز بنا لیا۔ دیار غیر میں رہتے ہوئے انہوں نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بنائے رکھا۔ لندن میں ختم نبوت اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے انہوں نے اردو، انگریزی اور عربی زبان میں لٹریچر کی اشاعت، علمی رہنمائی، دعوتی سرگرمیوں اور نوجوان نسل کی فکری تربیت کا کام جاری رکھا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان، خاص طور پر مغربی ممالک میں رہنے والی نوجوان نسل، دلیل، تحقیق اور شعور کے ساتھ اپنے بنیادی اسلامی عقائد کو سمجھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے عقیدے پر مضبوطی سے قائم رہے۔ مولانا باوا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا درد یہ تھا کہ کئی علاقوں میں عام مسلمان قادیانیت کے اصل عقائد سے واقف نہیں ہوتے۔ بعض ممالک، خاص طور پر افریقہ کے دور دراز علاقوں میں، لوگ صرف ظاہری اسلامی نعروں، اجتماعات اور مذہبی انداز کو دیکھ کر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بھی مسلمانوں ہی کی کوئی جماعت ہے۔ مولانا باوا صاحب اس خطرے کو بہت گہرائی سے محسوس کرتے تھے اور مسلمانوں کو بار بار تحقیق، مطالعہ اور بیداری کی طرف متوجہ کرتے تھے۔ ان کی دعوتی زندگی کا ایک نہایت اہم واقعہ مالی، مغربی افریقہ سے متعلق ہے۔ ریپبلک مالی کے ایک شیخ کو قادیانی جماعت نے لندن کے سالانہ جلسے میں مدعو کیا۔ وہاں کے ماحول، نعروں اور ظاہری مذہبی رنگ سے متاثر ہو کر اس شیخ نے یہ اعلان کر دیا کہ ان کے مریدین، جن کی تعداد تقریباً 30,000 بتائی گئیں، اس جماعت میں شامل ہوتے ہیں۔ مولانا عبدالرحمن باوا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو وہ بہت فکرمند ہوئے، مالی پہنچنے کی کوشش کی اور اپنے رفیق مولانا منظور احمد الحسینی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے۔ مالی پہنچ کر انہوں نے مقامی جمعیت المسلمین کے ذمہ داران سے ملاقات کی، انہیں ویڈیو دکھائی، معاملے کی سنگینی سمجھائی اور پھر اس شیخ کے گاؤں تک سفر کیا۔ وہاں انہوں نے شیخ کو قادیانیت کے اصل عقائد، مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں اور عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں تفصیل سے سمجھایا۔ جب اس شیخ کو حقیقت معلوم ہوئی تو انہوں نے واضح کیا
کہ وہ قادیانیوں کو مسلمان سمجھ کر ان کے پاس گئے تھے، انہیں ان کے اصل عقائد کا علم نہیں تھا۔ اگلے دن مختلف علاقوں سے لوگوں کو جمع کیا گیا، مقامی علماء، عربی اور مقامی زبان کے مترجمین کی موجودگی میں عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت کی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسلامی عقیدہ بیان کیا گیا اور مرزا غلام احمد قادیانی کے دعوی نبوت سے برات کا اعلان کروایا گیا۔ یوں الحمدللہ وہ تقریباً 30,000 افراد جنہوں نے ناواقفیت کی بنیاد پر قادیانی جماعت سے وابستگی کا اعلان کیا تھا، دوبارہ صحیح اسلامی عقیدے کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ واقعہ مولانا باوا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دینی غیرت، عالمی فکر، حکمت عملی اور میدان عمل میں اتر کر کام کرنے کی روشن مثال ہے۔ اسی طرح بخارا، ازبکستان کے حوالے سے بھی مولانا باوا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بروقت فکر اور عملی جدوجہد قابل ذکر ہے۔ ان کی زندگی اخلاص، استقامت، دینی غیرت اور مسلسل محنت سے عبارت تھی۔ انہوں نے جس مشن کو نوجوانی میں اختیار کیا، آخری عمر تک اسی پر قائم رہے۔ وہ اس دور کے ان خوش نصیب لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اپنی زندگی کسی وقتی شہرت یا ذاتی مقصد کے لیے نہیں، بلکہ ایک عظیم دینی عقیدے کے تحفظ کے لیے وقف کر دی۔ مولانا عبدالرحمن یعقوب باوا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد یہ ذمہ داری ان کے اہل خانہ، شاگردوں، رفقاء اور ختم نبوت کے کام سے وابستہ تمام اہل علم و دعوت کے لیے ایک امانت ہے کہ وہ اس مشن کو حکمت، تحقیق، اخلاص اور استقامت کے ساتھ آگے بڑھائیں۔ مولانا باوا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیچھے علم، دعوت، تحقیق، لٹریچر، تربیت اور عقیدہ ختم نبوت کی خدمت کا ایک روشن نقش چھوڑ گئے ہیں۔ ان کی خدمات آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ رہیں گی۔ مولانا عبدالرحمن باوا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری ان کے صاحبزادے حضرت مولانا سہیل باوا صاحب نبھا رہے ہیں۔ وہ اس وقت ختم نبوت اکیڈمی لندن کے ڈائریکٹر کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں اور اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے برطانیہ سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں دعوت، تعلیم اور اصلاح معاشرہ کے کام میں مصروف ہیں۔ مولانا سہیل باوا صاحب ایک صاحب قلم شخصیت بھی ہیں۔ انہوں نے حالیہ برسوں میں عقائد اور علامات قیامت کے موضوع پر انگریزی کتابچہ The Signs of Resurrection and Belief in مہدی علیہ السلام in the Light of حدیث مرتب کیا، جسے علمی حلقوں میں خوب پذیرائی حاصل ہوئی۔ اللہ تعالی حضرت مولانا عبدالرحمن یعقوب باوا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تمام دینی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے، ان کی کامل مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے اہل خانہ، شاگردوں، رفقاء اور وابستگان ختم نبوت کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین۔